اس جدیدیت کا سب سے بڑا عذاب یہ آیا ہے کہ جتنے دیندار لوگ ہیں نا اس زمانے کے، جتنے یہ گمراہ ہیں، ان سب کو دیکھو، یہ اس ماڈرن دور کے مطابق دین کو کاٹ رہے ہیں کہ کسی طرح خدا کا یہ دین، اس میں قطر بیونت کریں، اس کو کاٹیں، اس کو ڈھالیں جدید سانچے میں، کہ جو ماڈرنزم ہے وہ اس دین کو قبول کر لے۔ الٹی مت ہے بھی، تم ان لوگوں کو سمجھاؤ کہ خدا کے دین پر آؤ۔ اصل یہ ہے جو نہیں آتا ہم اس کے لیے دین میں ترمیم نہیں کر سکتے۔ یہ جتنے گمراہ آج کل کی جتنی گمراہیاں، ان سب میں یہ وصف مشترک ہے، یہ کامن چیز۔ آپ ذرا غور کریں کہ دین میں ہر دن نئی کینچی چلاؤ اور جو ماڈرنزم کہتا ہے اس کے مطابق دین، جو ماڈرنزم کہتا ہے اس کے مطابق دین۔ سیلاب ہے، جم کے کھڑا نہیں ہونا، کہتے ہیں ہمیں اپنے ساتھ بہا کر لے جاؤ، ہم تمہاری رو میں ہیں، اسی پانی میں ہم بھی بہہ رہے ہیں، ہمیں بہا لو، ہم کھڑا ہونا نہیں جانتے۔ کدھر گئے وہ خدا کے بندے جو جم کے کھڑے ہوتے تھے، کہتے تھے یہ یار جو چیز ہے نا یہ خدا کے دین میں نہیں ہے، دین کو مت استعمال کرو، گناہ ہے، گناہ سمجھ کے اللہ سے توبہ کرو، وہ ایک الگ بات ہے، مگر یہ نہ کرو کہ خدا کے دین کو ہی تبدیل کر دو۔ ان میں سب سے بڑا گروہ اب اگر دیکھنا ہو تو یہ اسلامی نظریاتی کونسل ہے۔ اکثر و بیشتر گمراہوں کو انہوں نے جمع کر لیا، جو دین کو ادھر سے کاٹیں گے، ادھر سے کاٹیں گے۔ پچھلے بھی مشرف نے بھی ایسے ہی کیا تھا، اس نے وہ لوگ جمع کر دیے تھے کہ قرآن جس چیز کو کہتا ہے وہ بھی ختم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتربصن بانفسہن، عورتیں اپنے آپ کو نکاح سے باز رکھیں، نکاح نہیں کریں گی ان حالتوں میں، شوہر کا انتقال ہو گیا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 اشہر و عشرہ، 4 مہینے 10 دن تک عورت عدت گزارے گی۔ یہ گمراہ جو مل بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ 4 مہینے 10 دن کا آخر مقصد کیا ہے؟ اچھا، مقصد یہ ہے کہ یہ اطمینان ہو جائے کہ خاتون کے ہاں بچے کی ولادت نہیں ہے، اتنے دن عدت گزارے۔ انہوں نے کہا مشینیں آ گئی ہیں نئی، اب اس پہ چیک کرا لو، تو اگر شوہر کا انتقال صبح ہوا ہے تو شام کو دوسرا نکاح کر لیں۔ اللہ نے 4 مہینے 10 دن کہا تھا، نہ وہ 9 ہو سکتے ہیں نہ وہ 11 ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے جو بات کہہ دی ختم ہو گئی۔ اب یہ تجدید آئی کہ انہوں نے کہا مشینیں ہیں، چیک کر دیں گی، ڈاکٹر اجازت دے دے، بس ختم ہوئی بات۔ یعنی اس عورت کے احساسات، اس کے جذبات 4 مہینے 10 دن تک ایک بڑا پہلو ہے جسے اللہ ہی جانتا ہے کہ اتنی مدت میں کچھ نہ کچھ ریکوری ہو جائے گی۔ دل کو اگر شوہر سے محبت ہے تو اتنی مدت میں وہ محبت کا عکس کچھ دھیما پڑے گا، اتنی مدت کے بعد اگر وہ نکاح کر لے تو اس کے لیے مناسب ہے۔ اب اللہ کی بات اپنی جگہ پر رہ گئی، وہ ہفتے بعد شادی کرنا چاہے، 2 ہفتے بعد شادی کرنا چاہے، اور میڈیا اس سے بھی بدتر کردار ادا کر رہا ہے کہ ولیعذ باللہ یہ باتیں ہم تک پہنچتی ہیں اتنی کثرت سے کہ اتنے لوگ جھوٹ نہیں بولا کرتے کہ 2 بچوں کی مائیں اب عشق اور محبت میں گرفتار ہو رہی ہیں۔ سبحان اللہ، بھلا بتاؤ یہ اور اسے دین کے مطابق پھر کرنا ہے، دین کے مطابق کرنا ہے۔ اس دین کی ضرورت ہی کیا ہے یار؟ آپ کو جان چھوڑو اس کی، سیدھی طرح قوم نہیں مانتے، بس جان چھوٹی۔ اس کی مصیبت ہی کیا ہے کہ اس دین کو بھی نبھانا۔ ایک خاتون آئیں، تشریف لائیں تو ان کا لباس دیکھ کے بھی شرم آتی تھی کہ انہیں دین سے بہت محبت تھی۔ کس مدرسے میں کتنا چندہ دیا، صدقے کے پیسے دیے، یہاں بھی تشریف آوری ہوئی۔ تو کہنے لگیں کہ اتنے فلاں سے بات کی، فلاں سے بات کی، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ ہمیں ایسے ہی ہوا، ہم نے کہا شادی شدہ ہیں،
کہنے کی جی میرے ماشاءاللہ سے 3 بچے ہیں. ہم نے کہا تو اپنے اپنے شوہر سے؟ نہیں، یہ سارے میرے یونیورسٹی کے فرینڈس ہیں. تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں میرے باتیں کرنے پہ؟ میں نے کہا نہیں، یہ حق تو آپ کے شوہر کا ہے، اعتراض کریں تو وہ کریں، مجھے اس سے کیا. تو فرمانے لگی بالکل جیسے بھائیوں سے کوئی آدمی بات کرتا ہے نا، تو یہ میری یونیورسٹی فرینڈس ہیں، میرے بھائی ہیں، میں ان سے ہمیشہ باتیں کرتی رہتی ہوں. تو میرا شوہر کبھی کبھی ناراض ہوتا ہے، لیکن اب وہ ٹھیک ہو گیا. تو میں نے ان سے میں نے کہا بی بی اس دین کی ضرورت ہی کیا ہے جو دین اتنی پابندیاں لگائے کہ فقہا اس پہ بحث کریں کہ عورت کی آواز پردہ ہے یا نہیں ہے، غیر سنے گا یا نہیں سنے گا. تو اس دین کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم اس کی جان کیوں نہ چھوڑ دیں؟ ہم صاف کہیں کہ ہمارا اس مذہب اور دین سے کوئی واسطہ نہیں، بجائے اس کے اس دین میں اب گنجائشیں پیدا کرو، یہ بھی گنجائش، یہ بھی گنجائش. یہ سارا ماڈرنزم ہے جو اپنے آپ کو مسلط کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ ان کی میں تبدیلی واقع ہو، خدا کے دین کو بدل دو. ہے کوئی تک؟